حامد ایک غریب گھر میں رہتا تھا مگر اس کا دل حد سے زیادہ لالچی تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ سے دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے گاؤں کے لوگوں سے سنا کہ پاس کے جنگل میں خزانہ دفن ہے۔ حامد رات کی تاریکی میں بغیر سوچے خزانہ تلاش کرنے نکل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا ملا جس نے اسے خبردار کیا۔ بوڑھے نے حامد کو روکنے کی بہت کوشش کی، اسے بہت سمجھایا، لیکن حامد اس کی بات سمجھنے کے بجائے اس پر ہنسنے لگا اور اس کی بات کا مذاق اڑایا۔ حامد پر بوڑھے کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے راستے پر چلتا رہا۔ اچانک حامد کو ایک چمکتا ہوا صندوق نظر آیا۔ وہ خوش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ جیسے ہی اس نے صندوق کو کھولا تو صندوق سے ایک زہریلی گیس باہر نکلنے لگی، کیونکہ وہ سونے کی بجائے گیس سے بھرا ہوا تھا۔ اس زہریلی گیس سے حامد کی آنکھیں خراب ہونے لگیں اور وہ بھاگنے لگا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر وہ گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ زخمی ہو چکا ہوتا ہے اور دوبارہ گر جاتا ہے۔ اتنے میں بہت تیز بارش ہونے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے کچھ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اور حامد کو بے ہوش پڑا دیکھتے ہیں۔ حامد کی حالت کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے اور گاؤں کے لوگ اسے گھر لے کر آتے ہیں۔ حامد گھر میں پڑا رو رہا ہوتا ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے۔ حامد سب گاؤں والوں کے سامنے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اب سے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اب حامد محنت مزدوری کرتا ہے اور حلال کما کر کھاتا ہے۔ گاؤں والے حامد کو دوبارہ قبول کرتے ہیں اور اسے بہت ساری دعائیں دیتے ہیں۔ اب حامد اپنے آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر چکا ہوتا ہے۔ اب حامد اپنی زندگی کا ایک مشن بنا چکا ہوتا ہے۔ وہ روز گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کرتا ہے اور سب کو لالچ سے بچنے کا سبق دیتا ہے۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا۔